سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 4۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان اللہ سریع الحساب۔ یسألونک ماذا احل لهم، یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کون سی چیز ان کے لیے حلال ہے۔ قل احل لکم الطیبات، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے حلال قرار دی گئی ہیں تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں۔ وما علمتم من الجوارح، اور وہ جو تم نے سدھائے ہوئے ہوں شکار کرنے والے جانور یا پرندے، مکلبین جن کو تم چھوڑو، تعلمونہن مما علمکم اللہ جبکہ تم نے ان کو سکھایا ہو وہ جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، سو کھا سکتے ہو اس کو جو انہوں نے تمہارے لیے روکا۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اللہ کا نام اس پہ ضرور یاد کیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سریع الحساب، کوئی شک نہیں کہ اللہ بہت جلد حساب کرنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے شکاری جانوروں یا شکاری پرندوں کے کیے ہوئے شکار کی حلت کو بیان کیا ہے، اور اس کے لیے 4 شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں ایک حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات شکار کے بڑے شوقین تھے، اور انہوں نے شکار کے لیے کتے بھی رکھے ہوئے تھے، شکاری کتے، اور اسی طرح بعض شکار کرنے کے لیے وہ بھی رکھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا اور مسئلہ پوچھا کہ شکاری جانور جب کسی جانور کو شکار کرتا ہے یا شکاری پرندہ شکار کرتا ہے تو وہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے، اس کا کیا حکم ہے، اس کی کیا شرائط ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پہ یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ پہلے فرمایا کہ یسألونک ماذا احل لهم، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا چیز حلال ہے۔ محرمات کا تو بیان ہو گیا، حلال کیا چیزیں ہیں؟ تو اس کا اجمالی جواب اور مختصر جواب یہ دیا گیا کہ اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ جو چیز طیب ہو، پاک ہو، صاف ہو، روحانی جسمانی، اس میں کوئی مضرت نہ ہو،
وہ چیز تمہارے لیے حلال ہے۔ آگے اس کی تفصیل شکاری جانوروں کے متعلق بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے 4 شرطیں بیان فرمائی۔ پہلی شرط یہ کہ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، سدھائے ہوئے سکھائے ہوئے جانور جن کو تم شکار کے لیے چھوڑتے ہو، تو ایک شرط تو یہ ہو گئی کہ وہ سدھایا ہوا ہو، سکھایا ہوا ہو۔ ہر کتے یا ہر باز کا شکار وہ حلال نہیں ہوگا، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر شکار کرنے کے لیے کتے کو چھوڑا اور اس کے ساتھ کوئی غیر تعلیم یافتہ غیر سکھایا ہوا کتا بھی شامل ہو گیا اور دونوں نے مل کے شکار کیا اور پتہ نہیں شکار کس کا ہے، تو وہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں وہ غیر تعلیم یافتہ بھی شامل ہو گئے۔ تو پہلی شرط یہ کہ علم تم نے سکھایا ہو ان کو۔ من الجوارح سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شرط یہ بھی اخذ کی ہے کہ وہ شکاری جانور یا شکاری پرندہ شکار کو زخمی کرے۔ اگر وہ زخمی نہیں کرتا، صرف پکڑ کے لے آتا ہے، تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ ایک صورت اس میں یہ ہوتی کہ جانور شکار کو پکڑ کے لے آیا لیکن ابھی وہ زندہ ہے، وہ مرا نہیں ہے، آپ نے اس کو ذبح کر لیا، وہ تو حلال ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس پکڑ کے لایا اور جانور جو شکار کیا گیا ہے وہ مر چکا ہے، اس کے لیے یہ شرائط ہے۔ اب پہلا تو یہ کہ جس جانور کو چھوڑا وہ سکھایا ہوا ہو، دوسرا یہ کہ وہ زخمی بھی کرے، اور تیسری شرط یہ کہ مکلبین، اس شکار کرنے والے جانور کو تم چھوڑو، وہ تمہارے حکم سے جائے، اپنی مرضی سے نہ جائے۔ اگر شکار نکلا، مثلا خرگوش وغیرہ نکلا اور کتا خود ہی بھاگ گیا اس کے پیچھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لیے گیا ہے، وہ مالک کے لیے نہیں گیا، پھر وہ حلال نہیں ہوگا۔ تم چھوڑو، تمہارے اشارے پہ وہ جائے۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ سدھایا ہوا اور سکھایا ہوا کہیں گے ہی اس کو۔ مثلا کتا ہے تو وہ سدھایا ہوا ہوگا جس کو شکار کرنے والا آدمی چھوڑے اور وہ جا کے اس کے لیے رکھے، خود نہ کھائے۔ اگر وہ خود کھائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سکھایا ہوا نہیں ہے۔ اسی طرح باز کے لیے علماء نے لکھا ہے، باز کو چھوڑا شکار کرنے کے لیے، اب اس کو اس کا مالک آواز دے، سیٹی بجائے، واپس بلائے، تو وہ شکار کے پیچھے نہ جائے، وہ واپس آ جائے، یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سدھایا ہوا ہے۔ اگر مالک کے بلانے کے باوجود بھی وہ واپس نہیں آتا، شکار کے پیچھے بھاگتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کی تعلیم میں کمی ہے، ابھی وہ سدھایا ہوا نہیں ہے۔ تو تیسری شرط یہ کہ سکھایا ہوا ہو، پہلی شرط امام صاحب کے نزدیک، دوسری شرط یہ کہ وہ زخمی بھی کرے، اور تیسری شرط یہ کہ مالک چھوڑے، خود اپنی مرضی سے نہ جائے۔ اور چوتھا فرمایا تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم ان کو وہ تعلیم دو جو اللہ نے تمہیں تعلیم دی۔ اللہ پاک نے انسانوں کو صلاحیت دی، انسان آگے جانوروں کو سدھائے، اور سدھانے کا میں نے بتا دیا کہ طریقہ کیا ہے، اس کا امتحان کیسے ہوگا، سیکھا ہوا ہے یا نہیں یہ پتہ کیسے چلے گا۔ تو شکاری کتا یا چیتا وغیرہ یہ جانور کو کھائے نہ، اور بعض پرندہ کوئی شکاری ہو تو وہ بلانے پہ واپس آ جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ چوتھی شرط یہ فرمائے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، وہ کھاؤ جو وہ تمہارے لیے روکے۔ اگر وہ شکاری جانور، شکاری کتا یا پرندہ وہ خود اس میں سے کھا لیتا ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مالک کے لیے شکار نہیں کیا۔ شرط یہ ہے کہ وہ جا کے اس کو صرف روکے، زخمی کرے، خود اس میں سے کچھ نہ کھائے، لا کے مالک کو دے دے یا جا کے مالک خود اس سے لے لے، تب وہ حلال ہوگا، ورنہ وہ حلال نہیں۔ اور پانچویں اور آخری شرط اللہ پاک نے یہ فرمایا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر تم اللہ کا نام بھی لو۔ یعنی جب جانور کو چھوڑیں شکار کرنے کے لیے تو اسی وقت کہے بسم اللہ اللہ اکبر، جو تکبیر پڑھی جاتی ہے وہ جانور کو چھوڑتے وقت پڑھے، تو پھر وہ جانور حلال ہوگا، ورنہ وہ حلال نہیں ہے۔ تو یہ مسائل ہے جو شریعت نے انتہائی واضح اور کھول کے بیان کر دی ہے۔ ہمارے پاس بنا بنایا نظام ہے قرآن کریم کی شکل میں، پھر ہم غیروں کے نظام کی طرف دیکھتے ہیں، حیرت اور افسوس ہوتا ہے مسلمان پر کہ ایک بنے بنائے خدائی نظام کو چھوڑ کر انسانوں کے بنے ہوئے نظاموں کی طرف انسان دیکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور ان سارے احکامات کے ساتھ آپ دیکھیں پہلے احکامات بیان ہوئے تو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب حکم بیان ہوا تو پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ انسان کو سیدھی راہ پہ رکھنے والی چیز ہی اللہ کا ڈر اور خوف ہے، صرف اللہ کا ڈر، اس کے بغیر نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہم بڑی بعض اوقات ہم احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ ویسے مرعوب ہو کر متاثر ہو کر ہم کہتے ہیں جناب وہ یورپ کے لوگ، امریکہ کے لوگ وہ بڑے اچھے ہیں، وہ امانتدار ہیں، وہ دیانتدار ہیں۔ ابھی آپ حضرات نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ امریکہ کے 2 شہروں میں جو آگ لگی ہے، تو ایک طرف آگ لگی ہوئی ہے، دوسری طرف وہیں کے لوگ جن کے گھروں میں آگ لگی ہے ان کے گھروں میں لوٹ مار کر رہے ہیں، سامان اٹھا کے لے جا رہے ہیں، ان کی چیزیں اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ کیا ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ نظام جب تک چلتا رہا، کیمرے چلتے رہے، پولیس کھڑی رہی، سر پہ ڈنڈا رہا، تب تک تو ٹھیک رہے۔ جیسے ہی وہ سب نظام فیل ہوا تو وہ اپنی آئی پہ آ گئے، وہی چوریاں، وہی ڈکیتیاں، وہی لوٹ مار، وہی لوگوں کے حقوق پامال کرنا۔ اب ان حالات میں کہ آگ لگی ہو اور بندہ چوریاں کر رہا ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیز اندر نہیں ہے جو انسان کو دیانتدار بناتی ہے، جو انسان کو امانتدار بناتی ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کا ڈر اور خوف اور تقوی ہے۔ جب انسان پہ پیرا نہ بھی ہو تو وہ پھر بھی اللہ سے ڈر جائے کہ میں اس کو استعمال کروں گا تو یہ میرے لیے حرام ہوگا۔ اللہ پاک اس لیے ہر حکم کے آخر میں فرما رہے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور علماء نے لکھا ہے اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ شکار وغیرہ میں اتنا منہمک نہ ہو جاؤ کہ اللہ کے یا بندوں کے حقوق پامال ہونے لگ جائے۔ ایک شوقیہ چیز ہے یا پیشہ ہے، لیکن اس حد تک ہونا چاہیے کہ نمازیں خراب نہ ہوں، بیوی بچوں کے حقوق خراب نہ ہوں، کسی کا حق پامال نہ ہو۔ اس طرح اگر شکار میں لگنا بھی ہے تو وہ اس انداز سے شکار میں لگو، اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ ان اللہ سریع الحساب، تم جو بھی کرو گے اس سب کا حساب کتاب کس نے کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور اللہ رب العالمین اپنے حساب کتاب میں بڑے ہی تیز ہیں۔ آج دنیا کے بڑے سے بڑے کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز حساب کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اربوں کھربوں انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ پاک چاہیں گے تو منٹوں سیکنڈوں میں ان کا حساب بھگتا دیں گے۔ اس لیے اللہ کے حساب سے ڈرو، اللہ رب العالمین کی نگرانی اور نگہبانی کا دھیان رکھو، اس بات کو دل دماغ میں ہر وقت بٹھاؤ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری سن رہا ہے،
میرا اللہ میری حالت کو جانتا ہے اور میرا اللہ مجھے پکڑنے پہ قادر ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے، اور یہ جو احکامات بیان ہو رہے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث